السلام علیکم، میں ہوں محمد سلیمان اور یہ ہماری بزنس انٹیلیجنس کے کورس کے لیکچر 1 کا پارٹ 3 ہے. اور اس پارٹ کے اندر میں آپ کو بتانے والا ہوں، بیسیکلی جو میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ پراپرٹیز آف ڈیش بورڈ ہے اور ڈیش بورڈ سے ریلیٹڈ انفارمیشن آپ کو میں دینے والا ہوں. لیکن اس سے پہلے ذرا ہم جلدی سے جو ہے ڈیٹا سورسز دیکھ لیں. تھوڑی سی دیکھیں، ویسے تو اگر ہم چاہیں تو ان ساری انفارمیشن کو اگر آپ کتابوں کے اندر دیکھیں، بلاگس کے اندر دیکھیں، آپ کسی پریکٹیشنر کے پاس بھی جا کے دیکھیں تو ان ساری انفارمیشن کو وہ پتہ نہیں کتنے 4-5 گھنٹے میں جا کے سمجھاتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ بہت ہی چھوٹا کر کے ہم نے اس کو اور جو ہے نا جلدی اس کے کی پوائنٹ بنا کر کے لکھ دیے ہیں. آپ دیکھیں گے فارمیٹنگ بھی کچھ خاص نہیں ہوئی، بس جلدی سے اس کو لکھ دیا کہ یار یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہمارے پاس بار بار آئیں گی. تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے پاس آئیں ہم ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن رکھ لیں. اس لیے تھوڑی سی تھیوری آپ کو پڑھانی پڑ رہی ہے، ورنہ یہ تھیوری ہم پڑھانا نہیں چاہتے، ہم آپ کو ڈائریکٹ پریکٹیکل پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. لیکن پریکٹیکل پہ لانے سے پہلے وہ ساری اسینشیل ووکیبلری جو دینی ہے وہ تو دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ڈیٹا سورسز کی ہم نے پچھلے لیکچر میں بات کی تھی کہ انٹیگریشن جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے بزنس انٹیلیجنس پلیٹ فارم کا، ٹھیک ہے نا. اس کو وہ نہیں نکال سکتے کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا سورس ایسی ہوگی، ایک سے زیادہ ڈیٹا سورسز ایسی ہوں گی جہاں سے ڈیٹا لے کے ان کو مرج کر کے اور پھر ہم وہ اس کو ڈیش بورڈ پہ پریزنٹ کریں گے. تو انٹیگریشن از این اسینشیل پارٹ آف بزنس انٹیلیجنس پلیٹ فارم. تو وہ جو انٹیگریشن والی چیز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ انٹیگریشن کے لیے جو ہمارے پاس ڈیٹا سورسز ہوتی ہیں ان میں ڈیٹا ویئر ہاؤس ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ٹرانزیکشنل ڈیٹا یعنی کہ ای آر پیز، ٹرانزیکشنل ڈیٹا میں ای آر پیز بھی آتے ہیں، سی آر ایم بھی آتے ہیں، سپلائی چین، ای کامرس، یہ ساری جگہوں سے ہمیں ٹرانزیکشنل ڈیٹا مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. اپلیکیشن لاگس بھی ہو سکتے ہیں، پروڈکٹ یوزیج ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے، یوزر فیڈ بیک بھی ہو سکتا ہے، سوشل نیٹ ورک بھی ہو سکتے ہیں، چیٹ ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. تو اس طریقے کی بہت ساری سورسز سے آپ کے پاس بزنس انٹیلیجنس پلیٹ فارم کے اندر آپ ڈیٹا اٹھا کے ان کو انٹیگریٹ کر کے اس کا ایک یونیفائڈ ویو جو ہے اپنی انالیسس کے لیے پریپیئر کر سکتے ہیں. لیٹس موو ٹوورڈ ڈیش بورڈ. تو ڈیش بورڈ کی جو پراپرٹی ہے وہ بھائی انگیجنگ ہونا چاہیے. یوزر جو ہے اس کو دیکھ کر کے جو ہے اس کے اندر جو ہے انوالو ہو جائے، اس کے بٹنز وغیرہ کو کلک کر کے تھوڑا سا ٹرائی تو کرے ایٹ لیسٹ. اگر اتنا بورڈ آپ کا ڈیش بورڈ ہے کہ آپ کا یوزر جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے یا اس کو ایک ہی کلک کے بعد بند کر دو تو پھر وہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ ایک برا ڈیش بورڈ کہلائے گا. ایزی ٹو یوز یوزر جو ہے وہ بٹن دبائے جا رہے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں رہا تو یہ بہت غلط بات ہے. یا یوزر جو ہے ایکشن پرفارم کیے جا رہا ہے اور اس کو کچھ آؤٹ پٹ نہیں مل رہا، اس کو ایسا کلک کرتے کے ساتھ ہی وہ کسی بٹن کو کیوں کلک کریں اس کو اس کا پتہ ہونا چاہیے، ٹول ٹپس وغیرہ ہونی چاہیے اور اس کو ہم بڑے تفصیل سے آگے پڑھیں گے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ بھائی آپ اسٹوری ٹیلنگ کریں گے. اگر آپ اسٹوری ٹیلنگ نہیں کریں گے، اسٹوری ٹیلنگ کیا ہوتی ہے ابھی ہم تھوڑی دیر میں بتا دیں گے. انٹریکٹیو ہونا چاہیے. اگر آپ اسٹوری ٹیلنگ نہیں کریں گے تو یقین طور پہ یوزر آپ کی ڈیش بورڈ کو دیکھ کے زیادہ خوش نہیں ہوگا، اس سے زیادہ نتیجے اخذ نہیں کر پائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یوزر آپ کے ڈیش بورڈ میں انوالو رہے، بار بار آپ کے ڈیش بورڈ کو یوز کرے اور اس کی مدد سے جو ہے اپنے انالیسس کو فردر آگے بڑھائے، اپنی سپلائی چین کی انالیسس کو، اپنی ای کامرس کی انالیسس کو، کس جوتے کو بیچنا ہے، کس والے پروڈکٹ کو جو ہے اس پہ زیادہ انویسٹ کرنا ہے، کس کی کمپین چلانی ہے، اگر وہ آپ کے ڈیش بورڈ کو دیکھ کر کے یہ ساری چیزیں معلوم کرنا چاہتا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یوزر یہ کرے تو اس صورت میں آپ کو ایک اسٹوری ٹیل کرنی پڑے گی. اسٹوری ٹیل کے بغیر آپ کو جو ہے آپ کا یوزر آپ کے ڈیش بورڈ کے لیے زیادہ دیر تک نہیں رکے گا. اس کے بعد جو اگلی جو ہے وہ انٹریکٹیو، آپ کو آپشن دینا پڑے گا یوزر کو کہ وہ جو ہے نا آپ کے ڈیش بورڈ پہ جو ہے ڈیٹا کو مینیپولیٹ کر کے چینج کر کے دیکھ سکے. وہ اس سال کا جو ہے ڈیٹا دیکھ سکے، اگلے سال کا ڈیٹا دیکھ سکے، ٹھیک ہے. وہ 5 سال کا ڈیٹا آپ ایک ہی ڈیش بورڈ کے اوپر ڈال دو تو پھر یوزر ایسے ہی بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے. اور جو سب سے آخری چیز ہے وہ ہے کمپیئر کے پی آئیز ٹو کی پرفارمنس انڈیکیٹر. جو ہے آپ اس سال کے جو سیلز ہے اس کو پچھلے سال کی سیل کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس سال کا جو ڈیٹا ہے اس کو پچھلے سال کے ڈیٹا کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اس کمپٹیٹر اپنا جو سیل ہے اس کو کمپٹیٹر کی سیل سے کمپیئر کر سکتے ہیں. ایک پروڈکٹ کو شیمپو کو ساشے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ کے ڈیش بورڈ کے اوپر اور بہت ہی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ اور سمپل ہیں تو پھر اس صورت میں آپ کا ڈیش بورڈ ایک اچھا ڈیش بورڈ ہے، ایلس آپ کا ڈیش بورڈ ایک بہت برا ڈیش بورڈ ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ڈیش بورڈ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں جو 6 چیزیں کرنی پڑیں گی وہ یہ ہے کہ بھائی آپ سب سے پہلے تو اپنے آڈینس بتائیں گے. بھائی میرا آڈینس کیا ہے، کیا ہوتا ہے آڈینس، یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر آپ اپنی بزنس نیڈ جو ہے آپ کی کیا ہے، کیا کس وجہ سے آپ نے جو ہے نا یہ ڈیش بورڈ بنایا ہے. تیسری چیز یہ کہ
آپ نے کیا بزنس نیڈ کو دیکھتے ہوئے رائٹ KPI چوز کیے کی پرفارمنس انڈیکیٹر. آپ بنا تو جو ہے یہ فٹ بال کی لیگ کے لیے رہے ہیں لیکن اس کے اندر گیلنس کو جو ہے کمپیئر کر دیں گے تو ظاہر بات ہے دیٹ از رانگ تھنگ جو کوئی بھی نہیں کرے گا. لیکن میں نے آپ کو بالکل ایک ایکسٹریم اینڈ کے اوپر ایگزامپل دی. اور پھر آپ کی ڈیٹا سورسز کیا ہیں, آپ کے پاس کون کون سی ڈیٹا سورسز ہیں, آپ ان کو کس طرح انٹیگریٹ کریں گے. اور آخری چیز وہی اسٹوری ٹیل کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا آپ کو یہ کام کرتے ہوئے مزہ آ رہا ہے یا بس آپ کر رہے ہیں کیونکہ آپ کی جاب ہے. تو اگر مزہ نہیں آ رہا ہے تو بھائی تھوڑی تشویش کی بات ہے. اس صورت میں آپ اس کام کو نہ کریں, دوسرا کوئی کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے آڈینس کو کیسے ڈیفائن کریں گے. آڈینس میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے. آڈینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس مثال کے طور پہ ایک CFO ہے, تو وہ CFO اگر آپ کا آڈینس ہے تو وہ کہے گا کہ مجھے وہ میٹرکس دکھاؤ کہ بھائی جو ہے نا جو ٹاپ میٹرکس ہو میری کمپنی کی پرفارمنس کو میں ان کی وجہ سے جج کر لوں. اس کے مقابلے میں ہیلپ ڈیسک کے اوپر کوئی آفیسر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ ایشو جو ہے اس سے متعلق اس سے ریلیٹڈ ڈیٹیل انفارمیشن لے آؤ. CFO کبھی بھی جو ہے ڈیٹیل انفارمیشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. تو یہ آپ نے اپنا آڈینس جب ڈیفائن کرو گے تو اس وقت ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈیش بورڈ میں CFO کے لیے بنا رہا ہوں, یہ ہیلپ ڈیسک کے لیے بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل ہے, وہ CFO اور پلانٹ مینیجر ہے. تو CFO کہے گا کہ بھائی مجھے انفارمیشن جو ہے نا ان مانیٹری ٹرمس میں دی جائے, اور پلانٹ مینیجر کہے گا کہ بھائی کتنے گیلنس پروڈیوس ہوئے ہیں اور پیلٹس شپ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو CFO جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہوگا ہی نہیں کہ بھائی جو ہے نا میرے پاس گیلنس کتنے پروڈیوس ہوئے ہیں. نارملی یہ کام جو ہے وہ پلانٹ مینیجر کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. اور CFO اس میں انٹرسٹڈ ہوگا کہ بھائی اس مہینے جو ہے میری سیل بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ گیلن کتنے گئے ہیں اور پیلٹ کتنے گئے ہیں اور واٹس کتنے لگے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ دوسرے لوگوں پہ چھوڑ دے گا. تو آپ اپنے آڈینس کو دیکھیں گے کہ جس آڈینس کے لیے آپ ڈیش بورڈ بنا رہے ہیں آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اس کی انفارمیشن لینی پڑے گی. آپ اپنی مرضی سے ایک ڈیش بورڈ, کیونکہ ڈیش بورڈ دیکھیں دونوں جو ہے دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ڈیش بورڈ بنا ہوگا, لیکن CFO کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگی اور ہیلپ ڈیسک کی ریکوائرمنٹ ڈفرینٹ ہوگی. اچھا, اسپاٹ دا بزنس نیڈ میں کیا آتا ہے کہ بھائی آپ کا پرائمری آبجیکٹیو آپ کے پروسیس کا کیا ہے, کون انوالو ہوگا اس میں, کوئی اسپیسیفک پرابلم ہے جو آج کل کے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کی پرفارمنس انڈیکیٹر کیسے نکالیں گے, آپ کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر آپ جب نکالیں گے تو ان کو جو ہے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اسپیسیفک یونٹ میں لانا پڑے گا, آپ کو اپنا بجٹ بتانا پڑے گا, آپ کو اپنا کوٹا بتانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا. آپ نے من میکس سیلری جو ہے وہ دکھانی پڑے گی. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ جو فلٹر یوز کریں گے, آپ ایئرلی فلٹر یوز کرنا چاہتے ہیں, منتھلی فلٹر ڈسپلے کرنا چاہتے ہیں, آپ کرنے کے چاہتے ہیں, یہ چیز آپ کو بتانی پڑے گی. اور آپ کے پاس کوئی پریفرنس ہے ریگارڈنگ دا ویژول ریپرزنٹیشن, یعنی کہ آپ کا آڈینس جو ہے وہ بہت لائٹ سوفسٹیکیٹڈ ہے, وہ بہت لائٹ بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہتا ہے, یا آپ کا آڈینس جو ہے وہ ایک گیمر ہے تو وہ جو ہے ذرا چھلانگے ولانگے مارتا ہوا جو ہے پلیئر کو دیکھنا چاہتا ہے ڈیش بورڈ کے اوپر, اس ٹائپ کی اس کو پریزنٹیشن ویژول افیکٹس اس کو چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو یہ چیز بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ پر کیوری جو اپڈیٹ ہو رہا ہے, پر ڈے اپڈیٹ ہو رہا ہے, پر ویک اپڈیٹ ہو رہا ہے, کس طریقے سے اپڈیٹ ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور آپ کے پاس بہت ساری ڈیٹا سورسز ہیں کہ جن سے آپ KPI کے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ KPI کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ بہت آسان سے فارمولے لگائیں گے, مین میڈین موڈ ملٹیپلائی ڈیوائڈ پلس مائنس, اور جو اصل کیلکولیشن ہوگی وہ آلریڈی آپ کی آف دا شیلف سالور کرے گا. تو یہ آپ کی اسپاٹ دا بزنس نیڈ ہو گئی. KPI کے ایگزامپل میں نیٹ پروفٹ آتا ہے, مارکیٹ شیئر آتا ہے, چرن ریٹ آتا ہے, نمبر آف فالوور, چیکنگس, یہ ساری چیزیں ہم آہستہ آہستہ جو ہے اپنے ڈفرینٹ ڈیش بورڈس کے اندر دیکھتے جائیں گے. ڈیٹا سائنس جو ہے, اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا سورس ہے جو آپ نے جس سے آپ کے پاس اوریجنل ڈیٹا آ رہا ہے, ونس آپ اس کے بعد ڈیٹا سائنس اپلائی کر دیں گے تو آپ کے پاس مزید ڈیٹا سورسز بن جائیں گی. وہ پوری ڈیٹا سورسز ہوتی ہیں, بڑے بڑے ٹیبلز ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ بجائے اپنی KPI کو اوریجنل ڈیٹا سے بنانے کے, بلکہ نارملی یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو اوریجنل سورسز سے نہیں کیلکولیٹ کرتے, بلکہ آپ اپنی KPI کو جو ڈیٹا سائنس اپلائی کی بھی سورسز ہوتی ہیں ان سے نکالتے ہیں. تو ڈیٹا سائنس میں نارملی آپ یہ 6 قسم کی جو انالیسز ہوتی ہے وہ تو ضروری پرفارم کرتے ہیں زیادہ تر ڈیش بورڈ کے اوپر 70-80%. اس کے علاوہ جو کمپلیکس انالیسز ہوتی ہے وہ بھی ہم کبھی کبھی پرفارم کرتے ہیں, رینڈم فارورڈ ڈیسیژن ٹری, اور وہ ساری تو ایک اسینشیل چیزیں جو آپ آلریڈی مشین لرننگ اور ڈیپ لرننگ کے اندر پڑھی رہے ہوں گے ڈیٹا سائنس کے اندر, تو وہ والی انالیسز سے بھی ریزلٹ بنتے ہیں. لیکن زیادہ تر ریزلٹ جو ڈیش بورڈ کے اوپر ڈسپلے کرنے کے لیے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے ریزلٹ ہوتے ہیں, وہ ان انالیسز کی مدد سے آپ کو مل جائیں گے, جن کو ابھی ہم فردر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچرز کے اندر. اسٹوری ٹیلنگ کے بارے میں آپ دیکھ لیں یہاں پہ کہ اگر آپ صرف سیلز
بتائیں گے تو سیلز کی صورت میں ایک اسٹوری ٹیلنگ کی بہت چھوٹی ایگزامپل ہے. اگر آپ صرف سیلز لکھ دیں گے تو سیلز کا جو ہے اگر آپ صرف اس کے اندر -2.4 یہ والی چیز نہ لکھیں اور آپ صرف سیلز کا جو فگر لکھ دیں تو کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, آئی ایم سوری یہ ایک غلط لگ رہی ہے, یہ بھی رائٹ ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ کوئی غلط نہیں ہے. تو اگر آپ سیلز کے اوپر جو ہے صرف سیلز کا فگر لکھ دیں تو وہ ایک غلط چیز ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور لیکن اگر سیلز کے فگر کے ساتھ آپ یہ تھوڑا نیچے جا رہے ہیں ہمارے سیلز تو اس چیز کو انڈیکیٹ کر دیں تو یہ جو ہے آپ کی ایک اسٹوری ٹیلنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. سملرلی اگر آپ صرف سیلز کا اگر فگر لکھ دیں گے تو یہ غلط چیز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ سیلز کے ساتھ آپ جو ہے سیلز کا بجٹ بھی ڈال دیں گے تو یہ ایک صحیح چیز ہو جائے گی کہ بھائی سیلز میری اتنی ہے اور جو ہے نا بجٹ میرا جو ہے اتنا ہے, تو بجٹ کے حساب سے ابھی تک میں سیلز سے آگے بڑھا ہوں یا نہیں بڑھا ہوں. تو یہ والی چیز جو ہے ایک امپورٹنٹ چیز ہے. آپ اس طریقے سے آپ اپنی اسٹوری ٹیلنگ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے سیلز اگر آپ انالیسس کر رہے ہیں اور آپ اس کے اندر جو ہے اس طریقے سے ایک ٹیبل بنا کے اور اس کے اندر ڈیٹیل انفارمیشن رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ جو ہے اسٹوری ٹیل کر رہے ہیں کہ کیا آپ کن کن کنٹریز کی جو ہے سیل جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور کن کن کنٹریز کی سیل جو ہے وہ گھٹ رہی ہے. تو یہاں پہ آپ اسٹوری ٹیلنگ کر رہے ہیں, یہ ایک زبردست چیز ہے. اس کی مدد سے آپ کا یوزر جو ہے وہ بہت جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سملرلی یہاں پہ اپنے کلرنگ کے ذریعے سے بتا دیا کہ پرسنٹیج انکریز بہت زیادہ ہو گیا ہے, بہت زیادہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, پھر یہ ڈیش بورڈ تھوڑا آگے تک جا رہا ہے لیکن ہم نے اس کو یہیں پہ ریسٹرکٹ کر دیا ہے. تو ان کلرس کی مدد سے, کلر کمبینیشن کی مدد سے آپ نے جو اسٹوری ٹیلنگ کی ہے اس کی مدد سے یوزر کو بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. اور وہ عموماً ڈیش بورڈ آپ کا بہت جو ہے انٹریکٹیو بھی ہو جاتا ہے اور اس کا جو ہے انٹریکٹیو تو نہیں لیکن اسٹوری ٹیلنگ کے اندر ڈیش بورڈ جو ہے وہ ایک اچھا آؤٹ پٹ دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, انجوائے دا پروسیس. کیا آپ نے اس چیز کو انجوائے کیا جو آپ ڈیش بورڈ بنانا یا نہیں کیا, یہ بتانا آپ کا کام ہے. اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ مزید ڈیش بورڈ کے بارے میں ہم پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم پریکٹیکل کے اوپر چلے جائیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.